السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ Today I am here and today I have to reply a prominent personality of Ahl Sunnat, علامہ ثاقب رضا مصطفی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر مومنین ہم نے جواب دینا ہے، ایک مفتی ہے، ایک علامہ ہے، مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب۔ انہوں نے آج جو بیان دیا، جو میرے سامنے آیا ان کا بیان، ویسے تو پہلے کا ہے لیکن مجھ تک آج پہنچا ہے، اس کے اندر خلافت کے حوالے سے جو بات انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، تو بہرحال ان کا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو اجازت دی اور ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار نمازیں پڑھائیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ جو صاحبان اہل سنت ہیں یہ اسی دلیل کو پیش کرتے ہیں کہ یہ خلافت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو بہرحال آج انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ اگر ہم جو ہے ان کی خلافت کو کیوں نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ جو مفتی، یہ جو علامہ صاحب ہیں، انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اور رسول پاک آتے ہیں ان کے پیچھے آ کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر نماز کو جاری رکھیں۔ سب سے پہلے اس مولانا صاحب کو، صاحبان عزت کو ہم جو ہے نا قرآن سے ایک نص پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کا توڑ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ تو مومنین یہ آپ کے سامنے ہے قرآن مجید اور اس کے لکھنے والے ہیں ممتاز احمد، لندن کا نسخہ ہے۔ اس میں جب ہم پہنچتے ہیں سورہ مبارک الحجرات ہے اور اس کی آیہ مبارک فرسٹ اور سیکنڈ، پہلی دو آیات ہیں۔ جو پہلی آیہ مبارک ہے اس میں آپ نے ذرا غور کرنا ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، قدم نہ بڑھاؤ، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے، کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری آیہ مبارک میں رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اس طرح اونچی آواز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نہ کرو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو تمہارے اعمال جو ہیں یہ حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ایک لمحہ کے لیے سوچا جائے، قرآن نے واضح کہہ دیا کہ اے ایمان والو، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے آگے کھڑے نہیں ہونا۔ تو اگر اس مفتی صاحب کے مطابق خلیفہ اول نے نعوذ باللہ نبی پاک کو نماز پڑھائی، تو جو نماز پڑھاتا ہے، جماعت کراتا ہے، وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بات آپ کی قرآن کے خلاف جائے گی، اور نعوذ باللہ حضرت ابو بکر نبی پاک کے آگے کھڑے ہو گئے، جبکہ قرآن مجید روک رہا ہے کہ نبی پاک اور اللہ اس کے آگے آپ نے کھڑے نہیں ہونا، ان سے آگے نہیں بڑھنا، اور خبردار نبی پاک کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ تو جو جماعت کرواتا ہے اس کی آواز، جو اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب حضرت ابو بکر کی آواز نبی پاک کی آواز سے بھی بلند ہو گئی،
اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ خبردار کہ رسول اللہ کی آواز سے بلند آواز نہیں کرنی، اگر آپ نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے، خاک بن جائیں گے، ناقابل واپسی ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب آپ لوگوں نے خود ہی بجائے اس کے حضرت ابو بکر کی خلافت ثابت کرتے، آپ لوگوں نے اس ہستی کے سارے اعمال ہی ہبط کروا دیے، ضائع کروا دیے، خاک بنا دیے۔ تو جس کے پاس اعمال نہ ہوں پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو خدارہ کچھ خوف خدا کریں۔ قرآن کے ساتھ ٹکرانے والی باتیں آپ بیان کرتے ہیں، اور آپ اس قدر اپنے آپ کو آپ مفتی بھی سمجھتے ہیں، علامہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے۔ تو بہرحال مومنین، اس کا ایک اور مدلل جواب ہم اس بک سے دیں گے، یہ آپ کے سامنے ہے الصواعق المحرقہ۔ اب یہ جو لکھنے والے صاحب ہیں جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس محدث نے، اس نے یہ ساری کتاب بیسیکلی شیعہ علی کے خلاف لکھی ہے، ان کے سارے عقائد کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہ بات مشہور ہے کہ حق جب خدا لکھوانا چاہتا ہے تو باطل کی قلم سے بھی حق لکھ لیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو آئے چلتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں یہی روایت جو یہ علامہ سے پیش کرتے ہیں قبلہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کہ نبی پاک نے حضرت ابو بکر کی معیت میں، امامت میں نعوذ باللہ نماز پڑھی، اور 17 کے پتہ نہیں کتنی نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی ہیں۔ تو مومنین، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 781 781 ہے۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے، اس صاحب نے، اور ایک ضعیف سند کے ساتھ آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار انصار میں صلح کرا کر لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ تو اس صاحب نے یہی روایت پڑھی ہے، اور اس سے یہ لوگ خلافت کی دلیل بھی بنا کر پیش کرتے ہیں، یہی خلافت کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک نے نماز پڑھ لی۔ تو جناب ذرا غور کر لیں، ضعیف روایت جس کی سند ہی ضعیف ہے، اسے آپ کیسے دین بنا سکتے ہیں؟ اس پر آپ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ اسے آپ خلافت کی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور مومنین، حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے بھی دلائل، جتنی بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں ان ثلاثہ کی خلافت پر، ان میں سے میجارٹی 99% ساری کچھ متروک ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کسی کے راوی کا پتہ نہیں ہے کیا ہے، کسی کی اسناد نہیں ہے، اور کچھ قرآن سے ٹکراتی ہیں، اور یہ صاحب انہیں پیش کرتے ہیں۔ اور جب بی بی کے حق کی بات آتی ہے، بی بی کی شہادت کی بات آتی ہے، تو پھر ان کو راوی ضعیف بھی نظر آنے لگتے ہیں، مجہول بھی نظر آنے لگتے ہیں، روایتیں متروک بھی بننے لگ جاتی ہیں۔ اس وقت انہیں سارا کچھ یاد آ جاتا ہے، لیکن جب حق کی بات ہوتی ہے وہاں پر حق بیان نہیں کرتے۔ اب اس سے ہٹ کر علی بادشاہ کی خلافت پر ہم ذرا آپ کے سامنے ایسی دلیل پیش کرتے ہیں، وہ بھی اسی کٹر تعصبی مولانا صاحب کی کتاب سے، الصواعق المحرقہ سے۔ اس میں صفحہ نمبر جب ہم پہنچتے ہیں 782 کے اوپر ہوں گے، تو یہاں پر اس صاحب نے لکھا ہوا کہ سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، صحیح السند، ایسی روایت جو بالکل صحیح السند ہے، جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ صحیح السند روایت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی موت کی خبر دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اپنی موت کی خبر دی گئی ہے، اور یہی وقت آخر تھا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اب اس قدر عظیم صحابی حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ مقرر فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس کو؟ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا، تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا۔ نبی پاک قسم اٹھا کر فرماتے ہیں اگر لوگ علی علیہ السلام کی اطاعت کریں تو سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اگر لوگ
علی علیہ السلام کی اطاعت کریں تو سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب علی کی بات آئی، رسول فرماتے ہیں اسی کی اطاعت کی جائے، یہی آپ کو جنت کا راستہ دکھانے والا ہے، یہی صراط مستقیم دکھانے والا ہے، یہی حق کا راستہ دکھانے والا ہے۔ باقیوں کی بات جب آئی تو نبی پاک خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب وہ اس لائق ہی نہیں تھے، خلافت بنتی ہی نہیں تھی، اور جنت اور جہنم کا بھی وہاں پر کنسیپٹ پایا جا سکتا ہے، کیونکہ علی بادشاہ کی باری، رسول فرماتے ہیں سب کے سب جنتی ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا جو علی بادشاہ کو خلیفہ مانتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، کہ تو اور تمہارے شیعہ ہی جنتی ہیں، وہ بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے، یہی روایت بھی۔ تو پس اس صاحب کا بیان ہم نے بالکل رد کر دیا، قرآن سے بھی رد ہو گیا اور روایت سے بھی رد ہو گیا، لہٰذا ضعیف روایت کو دلیل بنا کر آپ علی علیہ السلام کی خلافت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بلا فصل علی علیہ السلام کو خلیفہ مانتے ہیں اور علی علیہ السلام کی بلا فصل ولایت کے قائل ہیں۔ جزاک اللہ خیر مومنین، محمد سمانہ علیہ السلام وارث۔